ایک تو یہ نشانی ہوگی. اس میں بیسیکلی ہمارے ہاں ہاؤ کی بھی کمی ہے, اور ایک کمی ہے, اویئرنیس نہیں ہے اس میں, اویئرنیس نہیں ہے, اور دوسرے کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں منگوا رہا ہے, اس کا یہ مقصد ہے, لیکن ان کی آپ تربیت کہہ سکتے ہیں, یا ان کے اوپر وہ ایسا بھوت سوار ہوتا ہے اپنے مقصد کے حوالے سے کہ ان کو غلط اور صحیح کی, حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی. یعنی کہ وہ لوگ خود بخود, یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ ان کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ دو مین چیزیں ہیں اس حوالے سے. اچھا, اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نا ایک روحانی معالج جو ہے وہ اس کا ایک سب سے ضروری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی وظیفہ بتاتا ہے جب. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر روحانی معالج نے وظیفہ بتا دیا ہے تو اس کے بعد جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں وہ اس نے اس وظیفے کی طرف جانا ہے, لیکن پھر وظیفہ اگر صحیح طریقے سے مکمل نہیں کریں گے تو وہ پھر اس پہ اثر بھی نہیں ہوگا, اور اثر نہیں ہوگا تو پھر کہیں گے جی معالج جو ہیں وہ روحانی جو معالج ہیں انہوں نے ہمیں صحیح ڈائریکشن نہیں دی. اس میں یہ بتائیں کہ جو وظیفہ ہے اس میں کن کن غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اور ایک وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا, یہاں پہ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک تو وہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ 2 تسبیحاں ہیں, یہ پڑھیں. جیسے ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہم درود ہزارہ اور یا اللہ کی تسبیح دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ پڑھیں. اب جو ان کا مسئلہ مسائل ہے, جو پرابلم ہے, وہ الحمدللہ جو ہم نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے, اس کو ہم نے خود دیکھنا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ جو تسبیحات ہیں ان کا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ان کو تسبیح دے دی پیشنٹ کو, وہ چلا جائے, وہ پڑھے گا تو اس کو آرام آئے گا اور دیٹس آل. ہمارا جو مین مقصد ہے تسبیحات دینے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم اللہ کے ذکر پہ لگائیں. ٹھیک ہے, اس کا دھیان وہاں سے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہونا چاہیے, تسبیح پڑھے وہ. یعنی کہ اس کو بظاہر ہم یہ شو کرواتے ہیں کہ بھائی آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا کام ہوگا. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گمراہ ہوا ہوتا ہے اس کو رائٹ ٹریک پہ لے کے آنا, اللہ سے قریب کرنا, اللہ سے قریب کرنا, اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ذکر کرے, درود پاک پڑھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر یہ بھی بتائیں نا کہ وظیفہ کرنے کے لیے کیا طریقے اپنانے چاہیے؟ اچھا, وظیفے کے تو مختلف طریقے ہوتے ہیں, یہ وظیفے کی نوعیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھ لیا, لوگ یوٹیوب پہ دیکھ کے گھر میں بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وظیفہ کوئی بھی کریں اس سے پہلے اگر آپ کسی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو یا اسم الہی کو اسپیسیفک تعداد میں, اسپیسیفک ڈیز میں اور اسپیسیفک پرپز کے لیے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو اجازت ضرور لینی چاہیے. اجازت سے مراد کہ کسی بھی صاحب اجازت سے, یعنی کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم دین آپ کے پاس موجود ہے, کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, کوئی ایسے ہمارے ہاں بہت سارے ماشاءاللہ بزرگ اللہ کی رحمت ہے, ان سے وہ پہلے اس کی اجازت لیں. اجازت نہ لینے سے, اجازت سے یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کا انتقال ہوتا ہے, روحانیت کا منتقل ہونا ہوتا ہے. اور اگر کوئی وظیفے کے دوران اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی, کوئی غلطی, کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو جس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے وہ اس کو خود مینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ جس طریقے سے آپ نے پھر روحانی عامل کے بارے میں بتایا, جعلی اور سچے کا, وہ اس کا پیمانہ پھر اس طریقے سے ہی ہوگا نا کہ آپ نے اگر کسی کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ صاحب اجازت ہے کہ نہیں, وہ بھی جیسے آپ نے سٹارٹ میں بتا دیا فائنینشیل گین نہیں لے گا, وہ آپ کو اللہ کی طرف راغب کرے گا, وہی صاحب اجازت ہو سکتا ہے. سر جی, صاحب اجازت, اب وہ اکثر میں نے دیکھا وہ لوگ بھی تسبیح دیتے ہیں. کون؟ یہ جو غلط لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سارے میں نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں یہ آپ یہ پڑھیں. کاپی پیسٹ ہے. جی بہت سارے سن کے نا, جی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ رجوع کرتے ہیں, وہ رجت کا شکار ہیں. یعنی کہ کسی ایمی یوٹیوب سے سن کے یا کسی سے سن کے انہوں نے ایک وظیفے پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ 5-7 دن بیٹھے, اس کے بعد جب ان کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, جب وہ چیخو پکار ہوتی ہے, پھر ان کو لگ سمجھ آتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس چلتے ہیں کہ جو ہمارا یہ علاج کرے. یہ اکثر و بیشتر, یہ میرا خیال ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیس ہمارے پاس آیا ہوتا ہے. جب ہم اسٹریٹ فارورڈ ان سے یہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا پڑھا تھا اور کس کی اجازت سے پڑھا تھا, ٹھیک ہے سر بھائی صاحب یہ تو اب بول ہی نہیں رہا, انہوں نے یہ پڑھا تھا اور اسے یہاں سے سن کے اس نے شروع کیا تھا یہ وظیفہ, اب اس کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رزق اور برکت کے حوالے سے نا ذرا کوئی وظیفہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کی رائے بھی چاہتا ہوں کہ ابھی ایک نا ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, حالانکہ